تفصیلات شامل کریں گے۔ پولیس نظام کا ناکام، عدل و انصاف کا فقدان، ملزمان کو سزائیں ملنے میں تاخیر کی وجہ سے T41 نے سراغ لگا لیا۔ مقدمات کی بر وقت تفتیش مکمل نہ ہونا تاخیر کی بڑی وجہ قرار۔ یہ اہم خبر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ پولیس نظام ناکام، عدل و انصاف کا فقدان، ملزمان کو سزائیں ملنے میں تاخیر کی وجہ سے T41 نے سراغ لگا لیا۔ مقدمات کی بر وقت تفتیش مکمل نہ ہونا تاخیر کی بڑی وجہ قرار دے دی گئی۔ فیصل آباد پولیس تمام تر دعووں و اعلانات کے باوجود انصاف کی بروقت فراہمی میں ناکام ہو گئی۔ ملزمان کو سزائیں ملنے میں تاخیر کی بڑی وجہ کا T41 نے سراغ لگا لیا۔ مقدمات کی بروقت تفتیش مکمل نہ ہونا ملزمان کو سزائیں ملنے میں تاخیر کی بڑی وجہ بن گئی۔ فیصل آباد پولیس 60% مقدمات کی تفتیش مکمل نہ کر سکی۔ فیصل آباد میں رواں برس 34,501 مقدمات درج ہوئے۔ پولیس صرف 12,114 مقدمات کی تفتیش مکمل کر سکی۔ 3,381 مقدمات کا سراغ نہ لگنے پر عدم پتہ قرار دے دیے گئے۔ رواں سال درج مقدمات میں 23,870 تاحال زیر تفتیش ہیں۔ درج ہونے والے مقدمات میں 79,466 ملزمان ملوث پائے گئے۔ پولیس صرف 27,119 ملزمان گرفتار کر سکی۔ تاحال 52,347 ملزمان پولیس کی پہنچ سے دور ہیں۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ یہ مقبول T41 فیصل آباد۔ RPO فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کی زیر صدارت اہم میٹنگ، سنگین مقدمات میں پیش رفت اور لا اینڈ آرڈر پر اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں CPO فیصل آباد محمد علی ضیاء شریک ہوئے۔ TPO جنگ توبہ ٹیک سنگھ چنیوٹ ویڈیو لنک پر موجود تھے۔ ضلعی سربراہان نے سنگین مقدمات کی پیش رفت کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کے متعلق RPO فیصل آباد کو آگاہ کیا۔ RPO نے کرائم کو کنٹرول کرنے اور سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کے احکامات جاری کیے۔ جنگ کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کا فقدان، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ہیپرائن انجیکشن نایاب، ڈائلسس کے مریض بے یار و مددگار، انجیکشن مہنگے داموں سٹور سے خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے۔ جنگ کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کا فقدان، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ہیپرائن انجیکشن نایاب، ڈائلسس کے مریض بے یار و مددگار، انجیکشن مہنگے داموں سٹور سے خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ جنگ کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کا بحران بڑھنے لگا۔ ڈائلسس کے مریضوں کو لگنے والا ہیپرین انجیکشن نایاب ہو گیا، جس کے باعث ڈائلسس کے مریض شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ لواحقین کا کہنا تھا کہ انتہائی مہنگا علاج ہے، سرکاری سطح پر نہ ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں تو یہ اویلیبل نہیں ہوتا، تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو یہاں کم سے کم ڈائلسس پیشنٹ کے لیے ہر صورت میں اویل کریں، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں وہ کافی غریب اور متوسط طبقے سے ہوتے ہیں، وہ خود سے پرچیز نہیں کر سکتے۔ ڈائلسس کے ساتھ دیگر امراض کی ادویات بھی نایاب ہونے لگیں۔ شوگر کے مریض بھی انسولین کے لیے دھکے کھانے لگے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگی ادویات ہسپتالوں میں میسر ہونی چاہیے۔ کرایہ کا میرا مکان ہے، تو اس بیماری میں نے اپنا گھر بھیج دیا تھا، تو اگر وہ فنڈ ملے ہمیں تو ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوائیں لینی پڑتی ہیں، ہر مہینے دوائیں 7-8 ہزار کی دوائیں مل جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈائلسس کا خرچہ۔ مہنگائی کے باعث شہری علاج معالجے کی سہولت سے محروم ہونے لگے۔ ارباب اختیار سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، T41 جنگ۔ فیصل آباد میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 34 بجلی چور پکڑے گئے۔ بجلی میں چوروں کو 39,000 سے زائد ڈیٹیکشن یونٹس پر بل جاری کر دیے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 34 بجلی چور پکڑ لیے گئے۔ بجلی چوروں کو 39,000 سے زائد ڈیٹیکشن یونٹس پر بل جاری کر دیے گئے۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت پر بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 34 بجلی چور پکڑے گئے، جن کو 39,000 سے زائد ڈی ٹیکسیشن یونٹس پر بل بھیج دیے گئے، جبکہ انہیں 55 لاکھ کے جرمانے بھی کیے گئے۔ بجلی چوروں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات بھی درج کرا دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے فیصلہ حکام کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ بجلی چوروں کے خلاف دن اور رات کے اوقات میں کارروائیاں جاری ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف راتوں کو بھی چھاپے مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کیمرہ مین شاہ زیب کے ساتھ اویس علی، T41 فیصل آباد۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں سے ملحقہ مارکیٹوں میں تجاوزات کی بھرمار، وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد پر کارپوریشن عملے نے وزیر اعلیٰ صاحب کو سب کو اچھا دکھانے کے لیے بازاروں سے تجاوزات ختم کرا دیے تھے، پھر سے بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار ہو گئی۔ تاجر کہتے ہیں کارپوریشن عملے کی ملی بھگت سے تجاوزات قائم ہوتے ہیں۔
فیصل آباد گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ ملحقہ مارکیٹوں میں بھی تجاوزات کی وجہ سے تاجر پریشان۔ کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد پر کارپوریشن عملے کی جانب سے تجاوزات ختم کرا دی گئی تھیں تاکہ وزیر اعلیٰ کو سب اچھا کی رپورٹ دی جائے۔ ہمارے سی ایم صاحب آئے تھے 2 دن پہلے بازاروں میں، ایک میسج دیا تھا میٹروپولیٹن کارپوریشن والوں نے، 8 بازاروں میں کوئی تجاوزات، کوئی کروچمنٹ، یہاں تک کہ بازار بھی وی آئی پی تھے، ہم ایسا لگتا تھا جیسے یورپ میں آ گئے ہیں۔ پھر 2 دن بعد وہی ماحول ہو گیا جیسے ہم جنگل میں آ گئے ہیں۔ یہ سارا قصور میٹروپولیٹن کارپوریشن سی او صاحب کا ہے، اس کے عملے کا ہے۔ اگر بازار صاف کرتے ہیں نا، وہ بھوکے مرتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں، پھر بازار میں مال لگتا ہے۔ تاجروں کی جانب سے تجاوزات کی وجہ سے پریشانی کا اظہار کیا گیا۔ کہتے ہیں کارپوریشن عملے کی میری بغیر سے تجاوزات قائم ہوتی ہیں، مبینہ طور پر پیسے لے کر سب کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ جو ہمارے ادارے ہیں وہ بالکل کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور نہ یہ نہ اعلیٰ حکام تک تو جو انہوں نے ایک کال دی تھی اور وی آئی پی بازار ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر وہی حالت، وہی چیزیں۔ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ کارپوریشن کا عملہ افسران کو دکھانے کے لیے جس طرح بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ کرتا ہے ویسے ہی مستقل طور پر تجاوزات ختم کرائی جائیں۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ میونسپل کارپوریشن کسی بڑے حادثے کے منتظر، فیصل آباد میں نشاط آباد پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک خستہ حال۔ دوسری جانب محکمہ اسپورٹس افسران نے کھیلوں سے منہ موڑ لیا۔ کوئی خبر دے رہے ہیں میونسپل کارپوریشن کسی بڑے حادثے کے منتظر، فیصل آباد میں نشاط آباد پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک خستہ حال۔ دوسری جانب محکمہ اسپورٹس افسران نے کھیلوں سے منہ موڑ لیا۔ فیصل آباد میں نشاط آباد پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو سڑک بھی خستہ حال ہے۔ محکمہ میونسپل کارپوریشن کسی بڑے حادثے کی منتظر، ناقص مٹیریل کے استعمال سے پل زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ شہری کہتے ہیں جم تو بنا دیا مگر سڑک اور پل تعمیر نہ کیا گیا۔ یہ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ پل ٹوٹا ہوا ہے، جو لوگ گزرنے والے ہیں، پیدل گزرنے والے ہیں، کوئی بھی ان کو حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر سے یہ عرصہ دراز سے اس کی یہ جو سڑک ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب بھی بارش ہوتی ہے یہاں میں نے خود دیکھا ہے بزرگوں کو گرتے ہوئے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب محکمہ اسپورٹ افسران نے کھیلوں سے منہ موڑ لیا۔ کریسنٹ کمپلیکس کا اسکواش ہال بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا۔ صوبائی وزیر کھیل کا دورہ بھی اسکواش ہال کو بہتر نہ کر سکا۔ اسکواش ہال میں کھلاڑی کھیلنے کے منتظر ہیں۔ محکمہ اسپورٹس نے چند دنوں میں ہال کی بحالی کا اعلان کیا تھا۔ کھلاڑی کہتے ہیں اسکواش کھیل ضلع انتظامیہ کی نااہلی سے ختم ہو رہا ہے۔ یہ جو کمپلیکس ہے اس کی حالت بہت بری ہو گئی ہے، ادھر توجہ ہی نہیں کرتے، وہ آتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں لیکن ہماری بات ہی نہیں سنتے، دعوے بڑے بڑے کر دیتے ہیں لیکن ہم اس کا کام وغیرہ نہیں کرواتے۔ دیکھیں یہ کھیل جو ہے ہماری مستقبل کا ایک حصہ ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس پہ بھی نظر ڈالیں، ادھر بھی دھیان دیں، اس کا بھی تھوڑا بہت کام جو ہے وہ کروائیں۔ حکومت کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے کھیل کی اچھی سہولت فراہم کرے تاکہ نوجوان نسل کو بہترین موقع مل سکیں۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ مریم رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیئر شیخ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس۔ ڈینگی کے بڑھتے خدشے کے پیش نظر ضلع بھر میں موجود ہاٹ سپاٹ کو اثر نو چیک کرنے کا حکم۔ اجلاس میں واسا کارپوریشن، محکمہ ہیلتھ، محکمہ انہار، محکمہ اسکول ایجوکیشن اور پبلک انجینئرنگ سمیت دیگر اداروں کے افسران اور ملازمین بھی شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہر میں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عبداللہ نیئر شیخ نے ناقص کارکردگی پر کارپوریشن اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے عملے کی سرزنش کی اور کہا سرکاری عمارتوں، سروس اسٹیشن اور ٹائر شاپ کو اثر نو چیک کیا جائے گا۔ ڈوبا میں جماعت اسلامی کی ضلعی قیادت کا اجلاس، سیاسی و انتخابی امور کا جائزہ۔ اجلاس کی صدارت نائب امیر وسطی پنجاب سردار ظفر حسین ایڈوکیٹ نے کی۔ فلسطین فنڈ کے لیے 5 لاکھ روپے جمع کرائے۔ جماعت اسلامی وسطی پنجاب کے نائب امیر سردار ظفر حسین کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات میں جماعت اسلامی بھرپور شرکت کرے گی۔ عوام نے سب جماعتوں کو آزما لیا، ایک موقع جماعت اسلامی کو بھی دیں۔ جماعت اسلامی عوام کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حکومت فلسطینیوں کی مدد کے لیے فرنٹ لائن پر آئے۔ صنعت زار جنگ میں اپنی نوعیت کا پہلا پروڈکشن سینٹر قائم ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مزمل جار نے افتتاح کیا۔ قطر چیریٹی سوشل ویلفیئر کے تعاون سے بننے والے سینٹر کو 17 جدید مشینیں دی گئیں۔ زار جنگ میں اپنی نوعیت کا پہلا پروڈکشن سینٹر قائم کر دیا گیا۔ قطر چیریٹی کے تعاون سے 28 لاکھ روپے میں قائم پروڈکشن سینٹر میں سلائی کڑھائی کی جدید مشینری فراہم کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مزمل جار نے افتتاح کیا اور منصوبے کو خوشائن قرار دیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ جی بڑا اہم پروجیکٹ ہے، اور میں جو ہے قطر چیریٹی کا شکر گزار بھی ہوں کہ کمیونٹی نے کم از کم آگے آئے، اور خاص طور پہ جنگ جیسی کمیونٹی یہاں پہ بچوں کا کام کرنا ہمیں کم نظر آتی ہیں باہر جو ہیں، اور ان کا اس محفوظ ماحول میں جو ہے کام کرنا، ان کو سکلز پرووائڈ کرنا خاص طور پر، تو بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں پروجیکٹ ہے۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جتنے بچے آپ کے وہاں سے ٹرینی ہیں، گریجویٹ ہوتے ہیں، تو کائنڈلی ان کو ضرور یہاں پہ بھیجیں۔ ان کو ہم نہ صرف کو ورکنگ سپیس پرووائڈ کریں گے، بلکہ ان کے لیے ہم مارکیٹ کے لنکیجز بھی بنائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم سنزار کا اپنا ایک برانڈ رجسٹر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ پورے پروونشل لیول پہ ہم اس کو ہیڈ کرے گا، ہمارا پروونشل آفس کرے گا، اور سارے سنزاروں کو اس میں سپیس پرووائڈ کریں گے۔ افتتاحی تقریب میں ریجنل ہیڈ قطر چیریٹی نعمان گیلانی، شاہد علیم، مسز سمینہ، مسز سعدیہ، ریاض نول، معروف لکھاری ڈاکٹر محسن مگھیانہ، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کاشف نثار شریک ہوئے۔ انچارج سنزار ریحانہ یاسمین کا کہنا تھا کہ قطر چیریٹی نے سلائی کے لیے 11، کوچ اوور لاک کے لیے 2، کڑھائی کے لیے 4 جدید ترین مشینیں فراہم کی۔ سینٹر میں سلائی، کڑھائی، کوچ اوور لاک، بٹن، پریس اور پیکنگ کا کام ہوگا۔ پہلے ایک ہمارے جھنگ کا ایک ریسنٹلی جو بہت کریڈٹ سر میں کہتی ہوں، اس کو میں کریڈٹ ہی کہتی ہوں کہ سر ریسنٹلی پیچھے ایکسپو سینٹر میں ورلڈ بگیسٹ جو ایگزیبیشن ہوئی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، جس میں فیصل آباد ڈویژن نے فرسٹ پوزیشن لی۔ یہ بیسیکلی سر ہمارا جو ڈونر ہے، تمام عرب ڈونر ہیں اور انڈیویجول ڈونرز ہوتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو پیسے ہیں وہ کسی ایک انڈیویجول کو جائیں، ڈپارٹمنٹس کی طرف ان کی اتنا انکلائنڈ نہیں ہے ہمارا ڈونر۔ یہ بڑی ایفرٹس کے ساتھ ہم کوئی میڈم کے ساتھ اور کاشف صاحب کے ساتھ مل کے پچھلے کوئی 5-6 مہینے سے اپنے ڈونر کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ہم جھانگ اور مظفر گڑھ 2 جگہوں پہ ایک پائلٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کام پر سماجی رہنما اظہر عباس عادل، ڈی او انفارمیشن ریاض مارچ، سپرنٹینڈنٹ دارالامان سمرہ رباب بھی موجود تھیں۔ شرکاء نے قطر چیریٹی کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جنگ۔ ٹوبہ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں اسپیچ تھراپی کا آغاز کر دیا گیا۔ پیدائشی طور پر بولنے میں دشواری اور دیر سے بولنا شروع کرنے والے بچوں اور فالج کے مریضوں کو اسپیچ تھراپی مہیا کی جائے گی۔ نہیں آئے گی۔ ٹوبہ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں اسپیچ تھراپی کا آغاز کر دیا گیا۔ پیدائشی طور پر بولنے میں دشواری اور دیر سے بولنا شروع کرنے والے بچوں اور فالج کے مریضوں کو اسپیچ تھراپی مہیا کی جائے گی۔ اسپیچ تھراپسٹ ڈاکٹر رشیہ نیاز کا کہنا تھا کہ پیدائشی طور پر بولنے میں دشواری کا سامنا کرنے والے بچے، توتلا بولنے والے بچے اور ہقلانے والے بچوں کو اسپیچ تھراپی کی سہولت میسر آئے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیدائش کے بعد دیر سے بولنا شروع کرنے والے بچوں کی اسپیچ تھراپی کی جائے گی۔ فالج کا شکار مریضوں کو اسپیچ تھراپی مہیا کی جائے گی۔ ہیں بیسیکلی جو ہماری ڈیزگنیشن ہے، اس میں اسپیچ کے مسائل یعنی بولنے سے متعلق جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں بچوں میں، بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، توتلا بولتا ہے، ہکلاتا ہے، آواز کے مسائل جس میں لڑکوں کی آوازیں لڑکیوں کی طرح ہوتی ہیں یا گلا بیٹھ جانا، کینسر کے بعد کوئی اس قسم کا مسئلہ بننا کہ آواز نہیں نکل رہی، اس طرح کے تمام مسائل کو ہم ڈیل کرتے ہیں۔ اور بڑوں میں اسپیشلی جو فالج کے مریض ہیں ان میں کھانے پینے کے مسائل، بولنے کے مسائل، سمجھ کے مسائل، ان سب مسائل کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم یوزلی مارننگ میں ہی او پی ڈی کرتے ہیں، صبح 8 سے 2 بجے تک کی ٹائمنگز ہیں ہماری۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کینسر کے مرض کے بعد پیدا ہونے والے مسائل میں بڑا مسئلہ اسپیچ تھراپی ہے۔ مریض صبح 8 سے 2 بجے تک اسپیچ تھراپی کے لیے ہسپتال کا رخ کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ احمد ندیم، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسی۔